ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہم اسٹوڈیو میں ہیں. ہمارے تیسرے ساتھی وسط اللہ خان ہمیں اسٹوڈیو لنک پر اسلام آباد سے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. غزہ اور اسرائیل کی جنگ کو 1 مہینہ ہو گیا ہے. آج کا ہمارا پورا پروگرام اس حوالے سے ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ 1 مہینے میں وہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ جو ٹریجڈی انفولڈ ہوتی رہی ہے غزہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے، اس نے دنیا کے تقریباً ہر شخص کو متاثر کیا ہے. آپ کتنے بھی سخت دل ہوں، لیکن وہاں کے جو مناظر آتے رہے ہیں، جو وہاں پہ روز کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس نے میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں تقریباً ہر شخص کو متاثر کیا ہے. جو بلا امتیاز اور جس پیمانے پر تباہی کی جا رہی ہے غزہ میں، وہ ہم نے بہت کم دیکھی ہے، اور ابھی بھی کوئی نظر نہیں آتا چانس کہ یہ ختم ہونے والی ہے یا اس کا اینڈ گیم کیا ہے. ایک آپ کی صرف یادداشت کے لیے نظر ثانی ایک کر لیتے ہیں کہ یہ پچھلے 1 مہینے میں ہوا کیا ہے. یہ معاملہ شروع ہوا، یہ خون ریزی جو ہے یہ شروع ہوئی 7 اکتوبر کو. اسرائیل میں گھس کر حماس نے ایک بڑی کارروائی کی جس میں 1400 اسرائیلی مارے گئے. حماس نے وہاں سے 200 سے زائد اسرائیلیوں کو اغوا کیا، غزہ لے کر آئے. اسرائیل نے اس کے بعد جو کارروائیاں شروع کی ہیں اس میں اب تک جو مختلف اندازے سامنے آ رہے ہیں، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، 10 سے 11 ہزار فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے. اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا ہے. یو این چیف کا کہنا ہے. یو این چیف کا کہنا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے، صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہسپتالوں کو، پناہ گزین کیمپوں کو، اسکولوں کو. اس پورے معاملے میں اسرائیل نے کسی بھی جو رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں اس کو سامنے نہیں رکھا اور بڑے پیمانے پر اپنی مرضی کرتے گئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم سے جب مطالبے ہوئے ہیں کہ آپ جنگ بندی کریں، انسانی بنیادوں پر کریں، تو انہوں نے مسلسل اس سے انکار کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے ہفتے لاطینی امریکہ کے ملکوں نے اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کیے. اس میں پہلے نام آیا بولیویا کا، اس کے بعد چلی کا، پھر کولمبیا کا، اور آج خبر آئی ہے جنوبی افریقہ سے کہ انہوں نے بھی اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلا لیا ہے اور انہوں نے سخت کرٹیسائز کیا ہے اسرائیلی وار کرائمز کو. برازیل کے جو صدر ہیں لوئی اناسیو لولا ڈا سلوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک اسرائیلی وزیر اعظم کا پاگل پن ہے جو غزہ جیسے علاقے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پہلے اردن نے اور پھر ترکی نے بھی اپنے جو سفیر ہیں وہ واپس بلا لیے ہیں، لیکن اس سب کا فی الحال کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا اسرائیلی حکومت پر یا امریکی حکومت پر. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یو این کا ہم نے ذکر کیا تو کم از کم 28 ان کے اسٹاف ممبرز جو ہیں وہ 1 مہینے کے دوران اپنی جان گنوا چکے ہیں. اس میں بیشتر بلکہ غالباً سارے ہی فلسطینی تھے، کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اپنے لوگوں کو غزہ میں نہیں بھیج رہی، وہ باہر سے کام لے رہی ہیں. اسی طرح صحافیوں کی اگر بات کی جائے تو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو کہ عالمی تنظیم ہے اس معاملے پر نظر رکھتی ہے، ان کا آج یہ کہنا ہے، ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کل 36 صحافی اب تک لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں سے 31 فلسطینی تھے، 1 لبنان میں تھا اور 4 اسرائیلی تھے. اس کے علاوہ کچھ صحافی ہیں جو زخمی بھی ہیں، لاپتہ ہیں، لیکن ان کے ابھی ویئر اباؤٹس کا زیادہ پتہ نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں یہ جو فگرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ہر شخص کے پیچھے ایک داستان ہے. ذرا آپ دیکھتے رہے ہیں کہ خاص کر کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں کچھ اور ڈیٹیلز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف بمباری سے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھوک سے مریں. کل ہی جو سب سے بڑا پانی کا ریزروار ہے غزہ کا، اس کو تباہ کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو پینے کو پانی ہی نہ ملے. اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو النصر چلڈرنز ہاسپٹل پر حملہ ہوا ہے، الشفا پر حملہ ہوا ہے. الشفا کا کہنا ہے کہ جی اب سب کچھ ختم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی بلڈنگ میں بجلی ہے اور یہاں پر ہمارے سرجنز کے لیے بھی خوراک نہیں ہے. اور ہاں،
آپ نے بولا نا کہ وہ UN چیف کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا قبرستان ہے. بچوں کے کینسر وارڈ پر پریسیجن بامبنگ کی ہے امریکن سپلائیڈ ویپنز سے. اور اس سب کچھ کے دوران 100 سے زائد اسرائیلی ڈاکٹرز نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ بوجھ سکتے ہیں کیا کہا ہے انہوں نے کہا جی مزید حملے کریں. انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کے ہر ہسپتال کو تباہ کر دیں. جب ایک معاشرے میں کینسر ہوتا ہے نا یہ اس طرح ہوتا ہے. اٹ از بیونڈ ریپیئر. بالکل قبرستان ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, لوگ خوف زدہ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کب ان کی باری ہے. لیکن اس قبرستان میں بھی کبھی کبھی آپ کو زندگی کی جھلکیاں ملتی ہیں. جیسے یہاں ایک ماں, اور آپ کو پتہ ہے والدین بچوں کی خوشی کے لیے تو کچھ بھی کریں, تو یہاں بمباری کے دوران ایک بچے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے. يلا حالا بالا بالا حي ابو الفساد هي حيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد هي فليحيى ابو الفساد كل عام بخير. 3 دن قبل ایک ٹویٹ دیکھی تھی. دعا نام کی ایک خاتون ہے, وہ غازہ میں ہی رہتی تھی اور وہ فری لانسر تھی. وہ آن لائن عربک کلاسز دیتی تھی. اگر وہ ٹویٹ کو ہم اسکرین پر لیں, اور اس کی بڑی خوشی سے اس نے لکھا کہ میری بیٹی کی 5ویں سالگرہ تھی اور سب کچھ کے باوجود میں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی. اور ریپلائز اگر آپ دیکھیں اس اکاؤنٹ پر تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ بیٹی کو حفظ و ایمان میں رکھے, ہم سب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور وہ ہر ایک کو انڈیویجولی جواب دے رہی تھی. اور آج یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ بھی بمباری میں شہید ہو گئی ہیں. ان کی بیٹی زندہ ہیں, وہ شہید ہو گئی ہیں. کچھ ماؤں کے بچے شہید ہو گئے, کچھ بچوں کے والدین شہید ہو گئے, اور کچھ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو خاتون ہے یہ ایک ہسپتال میں ہے, اور اگر آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں, یہ ابھی اپنے ہاتھ اوپر کرتی ہیں, ان کے اوپر اپنے بچوں کا خون ہے. اور وہ کہہ رہی ہے, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ دھو لو, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں دھوؤں گی کیونکہ یہ آخری نشانی بچی ہے میری بچوں کی, اور اگر میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سو نہیں سکوں گی. اور بھی ایسے بچے ہیں جیسے کہ آیا اور عبود, 6 سال کی عمر اور 5 سال کی عمر تھی ان کی, اور بھائی بہن تھے اور پوری زندگی ساتھ گزاری. ہر ایک چیز, کھیلنا, ہنسنا, لڑنا ساتھ تھے, اور موت بھی ان کی ساتھ ہی ہوئی جب ایک اسرائیلی بم ان کے گھر پر گرا. اور بھی بہت بچے ہیں, بہت بچیاں ہیں, ہم ان کی گرافک امیجز آپ کو نہیں دکھا سکتے. جیسے کہ یہ شام ہے, 7 سال کی عمر, دیکھیں کتنی پیاری سی ہے, 7 سال کی عمر کی تھی. اپنی بہن, اپنی والد جو ایک صحافی ہے محمد الجاجا, اور اپنی ماں کے ساتھ یہ سب شہید ہو گئیں. آپ کو یاد ہوگا شاید اس بمباری کے پہلے ہفتے میں آپ کو ہم نے اونی الدوس کے بارے میں بتایا تھا. 12 سال کی عمر تھی ان کی یہ, اور ان کا ایک گیمنگ چینل تھا یوٹیوب پر, اور ان کی بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہے نا, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ 1,00,000 سبسکرائبرز ہوں میرے. انہوں نے کہا 1,00,000 سبسکرائبرز میرے ہو جائے نا تو بس کیا بات ہوگی. 10,000 تک تو پہنچ گئے تھے جب ایک اسرائیلی بام نے ان کو نشانہ بنایا, لیکن آج ان کے 10,00,000 سے زائد سبسکرائبر ہیں. تو اگر بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کچھ تھوڑی سی تسلی ہوگی آپ کو. جی وسط. ہاں ایسا ہی ہے, اور اب وہی مسئلہ ہے نا کہ الفاظ ہم جو ہیں بہت کڑا دل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہی ہیں. کنٹراسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کے ڈاکٹرز, ظاہر ہے انہوں نے بھی اوتھ لیا ہوگا جیسے پوری دنیا کے ڈاکٹرز اوتھ لیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے جو ہاسپٹل ہیں ان سب کو ختم کر دو تاکہ چھٹی ہو. اسی طرح اسرائیلی وزیر ثقافت جو ہے ان کا بیان جو ہے وہ گھوم رہا ہے, عمیخا الیہود,
کہ جی ان پہ تو ایٹم بم گرا دینا چاہیے. اب زیادہ ان کو سزا یہ دی گئی ہے کہ جو سرکاری اجلاس ہیں ان میں آپ غیر معینہ مدت تک. سوری وسط، قد کلامی کے لیے معذرت، ان کو 5 منٹ کے لیے سسپینڈ کیا تھا، وہ واپس آ گئے. جی مبارک مبارک. اچھا، اسی طرح ایک اسرائیلی پاپ سنگر ہیں ناقص، وہ فوجیوں کے جو فرنٹ میں ہیں، راول دستے ہیں، ان کو گانا گا رہی ہیں، ان کا مورائل بوسٹ کر رہی ہیں. اور ایک گانا ہے کہ غزہ کو ختم کر دو. جی ایک ہے. اس کے برعکس آپ کو یاد ہوگا احد تمیمی، جو کہ 12 سال کی عمر سے ہونا شروع ہوئی. میں بھی بتاتا ہوں. اسرائیلی فوج نے یہ جو ایکٹیوسٹ تھیں احد تمیمی، اب ماشاءاللہ یہ 22 سال کی ہیں، ان کو تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. انہوں نے کیا تھا، 2 ہفتے پہلے احد تمیمی کو ایک انسٹاگرام پوسٹ انہوں نے کیا، اس پہ انہیں حراست میں لیا گیا ہے. اس میں انہوں نے ہٹلر کا حوالہ دیا تھا. اچھا، احد کی جو والدہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پوسٹ تمیمی کی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نام پہ سینکڑوں آن لائن اکاؤنٹس ہیں جن میں ان کی تصاویر استعمال کی گئی ہیں، لیکن انہیں بہرحال دہشت گردی کے الزام میں ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا. اور یہ گرفتاری ان کے لیے نئی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے خاندان کے لیے. 2 ہفتے پہلے ہی احد کے والد جو ہیں باسم، ان کو اردن جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. اب تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی جیل میں ہے یا کسی اسرائیلی فیسلٹی میں ہے. احد تمیمی 2012 اور 14 میں مشہور ہوئیں جب ایک دفعہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے ایک اسرائیلی چیک پوسٹ پہ ایک فوجی کی کلائی پہ دانتوں سے نشان ڈال دیے تھے. ایک دفعہ وہ جو ہے ان کے گھر میں اسرائیلی فوجی کودے تلاشی کے لیے، تو انہوں نے 2 پہ تھپڑ جڑ دیے اور اس الزام میں کہ انہوں نے فوجیوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے 8 مہینے تک وہ جیل میں رہیں. تمیمی خاندان کا ہر فرد، بلکہ انفیکٹ میں یہ کہوں گا ان کا جو گاؤں ہے نا بنی صالح رام اللہ کے نزدیک، اس کا ہر فرد اسرائیلی جیل میں رہ چکا ہے. یہ ریکارڈ ہے اس گاؤں کا، اور اس کے باوجود یہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ بھی مزاحمت کی بات. اچھا، میں ایک بات بتاتا چلوں. اقوام متحدہ کے 88 اہلکار جو ہیں مختلف تنظیموں سے ریلیٹڈ ہے غزہ میں، وہ شہید ہو چکے ہیں. اور کسی بھی کانفلکٹ میں آج تک اتنے قلیل عرصے میں اقوام متحدہ کے اتنے اہلکار جاں بحق نہیں ہوئے ہیں. یہ میں نے آج ہی خبر پڑھی ہے. دوسرے ایک اور پروپیگنڈے کے بارے میں، ٹھیک ہے، غزہ میں حماس کی قید میں 242 یرغمالی ہیں، لیکن یہ ذرائع ابلاغ نہیں بتا پا رہے کہ اسرائیل میں اس وقت غزہ کے 1250 بچوں سمیت 2200 جو لوگ ہیں وہ قید ہیں، مگر لاپتہ ہیں کہ انہیں کس فیسلٹی میں رکھا گیا ہے آج اس وقت جب میں بھی یہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ غزہ سے تعلق رکھنے والے 4000 جو قیدی ہیں جن میں مزدوروں کی اکثریت ہے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں ہیں. پلس غرب اردن سے پچھلے 3 ہفتوں میں 2000 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں. ٹوٹل یہ بنا 6000. 4000 آلریڈی جیلوں میں تھے 7 اکتوبر سے پہلے. تو اس وقت 10,000 قیدی جو ہیں وہ اسرائیلی جیلوں میں ہیں، اور ان میں سے تقریباً 2500 جو ہیں وہ ہیں تو زندہ تو ہیں لیکن لاپتہ ہیں کہ کس جگہ پہ. اچھا، میں بس ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے احد تمیمی کی بات کی. جس انسٹاگرام پوسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیبرو میں لکھا ہوا ہے، یہودی زبان میں لکھا ہوا ہے، جو شاید احد کو نہیں آتی. اس کے علاوہ یہ 2012 کی بات تھی نا جب ان کی تصویر وائرل ہوئی تھی، جب وہ ایک سولجر کو پنچ مارنے کی کوشش کر رہی تھی. 2022 میں یہ تصویر وائرل ہوئی تھی. پتہ ہے کیوں؟ اور تمام ویسٹرن انٹلیکچوئلز، اینالسٹس، ٹویٹر اکاؤنٹس نے اس کو پروموٹ کیا تھا اس کیپشن کے ساتھ کہ یہ دیکھیں جی ایک لڑکی روسی فوجی پر، کیونکہ گوری چٹی ہے نا، بلونڈ ہیئر ہے نا، تو ان کی وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بہادری.
اور جیسے ہی پتہ لگا کہ یہ یوکرینی نہیں ہے، یہ فلسطینی ہے، تو وہ ساری ٹویٹس ڈیلیٹ ہو گئی. اگر یوکرین کی اب بات کریں تو بس آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، 600 دن ہو گئے ہیں جی یوکرین کی جنگ کو. پچھلے 30 دنوں میں اسرائیل نے زیادہ سویلینز قتل کیے ہیں جتنے کمپیئر ٹو روس نے جتنے قتل کیے ہیں 600 دنوں میں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یوکرین کی آبادی غزہ کی آبادی سے 20 گنا زیادہ ہے. تو غزہ کا اس کے بارے میں آپ کچھ غزہ کا ایک مہینہ جو ہے وہ یوکرین کے 1.5 سال پر بھاری ہو گیا. ہاں لیکن یہ دہشت گرد ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں. یوسی بنیادی فرق سمجھنا پڑتا ہے نا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اسرائیل نے غزہ پر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ وہ 2 ایکسیز پر آپریٹ کر رہے ہیں، مطلب نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ. غزہ کو تقسیم کیا جائے، کٹ آف کیا جائے اور پھر ایریا وائز اس کو کلیئر کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس پر بہت زیادہ رپورٹنگ ہو نہیں رہی. ہاں CNN اور فاکس نیوز نے اپنے صحافی ان کے ساتھ امبیڈ کر دیے ہیں اس شرط پہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کی اسرائیل آپ کو اجازت نہ دے. تو جس طرح کی رپورٹنگ ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے باوجود میں ابھی ایک فاکس نیوز کا کلپ دیکھ رہا تھا شاہزیب اور وسعت تھوڑی دیر پہلے، جس میں بالکل آخر میں فاکس نیوز کا رپورٹر جو ایک اسرائیلی یونٹ کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ابھی ایک ایمبوش ہوا ہے اور 20 سے زائد اسرائیلی سولجرز اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. یہ سچ ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا. اس کے ساتھ ساتھ حماس کے مختلف ویڈیوز آ رہے ہیں. آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ وہ سرنگوں سے نکل کر راکٹ لانچر اینٹی ٹینک ویپنز کے ساتھ ٹینکس پر حملہ کر رہے ہیں. ایک آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بھاگتا ہوا جاتے ہوئے ایک ٹینک کے اوپر ایک راکٹ لگا دیتا ہے. یہ ہے اسرائیل کا مرکزہ ٹینک if I'm not mistaken. اس وقت کس کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس گراؤنڈ انویژن سے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں استنبول سے طلحہ احمد. آپ صحافی بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں. حماس، حزب اللہ اور اسرائیل کی عسکری کارروائیوں پر کافی کڑی نظر ہے. طلحہ، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے اور ٹینکس بھیجے جا رہے ہیں انٹو این اربن انوائرمنٹ، حماس اس کو کیسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گی آپ کی نظر میں؟ اچھا، IDF کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ آپریشن کاسٹ لیڈ جو کیا تھا اسرائیل نے، بالکل اسی اسٹریٹجی کو ڈاکٹرائن کو فالو کر رہے ہیں. اس میں مین آبجیکٹیو جو تھا وہ یہی تھا کہ غزہ کا ٹیریٹوریل کیپچر کریں اور اس کے بعد حماس کی جو کمانڈ ہے اور اس کی جو راکٹ فائرنگ کی کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو پہلے جو 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا جب اسرائیلی انویژن سٹارٹ ہوئی، پہلے میں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ انویژن ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ لمیٹڈ ریڈز ہیں. تو اس کے کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آفیشیلی ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو ہے گراؤنڈ انویژن اب سٹارٹ ہو گئی ہے. تو بیسیکلی جو نارتھرن ایکسس ہے اس کے اندر 2 سپلٹ ہیں، ایک نارتھ ویسٹ ہے، ایک نارتھ ایسٹ ہے، بیت الحنون اور بیت اللہ. اب یہ جو اسرائیلی بارڈر کے قریب ہے یہ کچھ فارمز ہیں جو اربن ٹیریٹری کنسیڈر نہیں ہوتی، اس میں کوئی ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہے. تو اسرائیل نے پہلے 72 گھنٹے میں 3 دن 4 دن میں ان جو خالی مقامات پہ تھے اس میں آ کے اپنے ٹینک کھڑے کر دی اور ویڈیوز بنانے لگی کہ ہم غزہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، انٹر ہو گئے ہیں ایکچولی. لیکن وہ حقیقت میں وہ غزہ کے قریب بھی نہیں تھے جو غزہ کا ڈیپر سینٹر بنتا ہے. تو بیسیکلی یہ مورال بوسٹنگ کے لیے تھا. تو اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ میں ایریل بمبارڈمنٹ ہوگی جو کارپٹ بومبنگ کر دیں گے کسی بھی بڑی بلڈنگ کو جو ہائی رائز بلڈنگ ہے جو سنائپرز یوز کر سکتے ہیں یا ویسے یوز ہو سکتی ہے فار دا اربن وارفیئر، اس کو نہیں رہنے دیں گے. سو وی سو کہ جو غزہ کی ٹاپ 3 4 5 جو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس تھے اس کو سب سے پہلے بومبنگ کی گئی. اس کے بعد اوور آل کارپٹ بومبنگ کی گئی. اس کے بعد بیسیکلی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹینک داخل کر دیے. اب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ عام بیٹلز میں یا جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیٹل آپ کا گروپ آرمڈ جو آپ کا گروپ ہوتا ہے آرمڈ وہیکلز کا، اس کے ساتھ انفینٹری جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ جاتا ہے تو جیسے کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے فائٹرز وہ جا کے ہاتھوں سے جا کے پلانٹ کر رہے ہیں.
تو وہ جو لمیٹڈ اس کو کر دیتا ہے کافی حد تک. اچھا طلحہ، سوری فار انٹرپٹنگ یو، ہمیں وقفہ لینا ہے اور یہاں سے ہی بات کو جاری رکھیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں طلحہ احمد سے حماس اور اسرائیل کی اسٹریٹجی کے بارے میں. طلحہ، بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جب ٹینکس کو بھیجا جاتا ہے، آرمرڈ گروپس کو بھیجا جاتا ہے اربن وارفیئر میں بالخصوص، تو اس کے ساتھ انفنٹری بھی بھیجی جاتی ہے، بوٹس آن دا گراؤنڈ، تاکہ ان کی ٹینکس کی بھی حفاظت کی جائے. نہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ حماس کا ملیٹنٹ آ کے وہاں پر راکٹ رکھ دیتا ہے. یہ تو بیسک ملٹری اسٹریٹجی ہے. آپ اسرائیل انفنٹری اس وقت کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا خوف زدہ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایکچولی اسرائیل نے جو گزشتہ کافی سالوں سے جو وار اسٹریٹجی بنائی ہے اور جو جنگی مشقیں بھی کی ہیں، وہ حزب اللہ سینٹرک کی ہیں اور اربن وار فیئر پہ فوکس ہی نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ انفینٹری کو اگر بھیجتے ہیں، آلریڈی کیجویلٹی اسرائیل کی بہت زیادہ ہے. تو اب ریسنٹلی جب کرٹیسزم آیا ہے، تو کل آئی ڈی ایف نے آفیشیلی ایک ریلیز کی ہے ویڈیو، جس میں انہوں نے اپنی انفینٹری دکھائی ہے کہ وہ آرمڈ وہیکلز کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو اینالائز کریں تو وہ زیادہ تر کلپس وہی جو بالکل بارڈر ریجن کے ہیں یا وہ ساحلی پٹی کے ہیں، جو بالکل لائک کوسٹل لائن ہے، اس کے اوپر ہیں. ان میں سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ غزہ کے اندر کی یا بالکل ڈیپ اربن سینٹر کی نہیں ہے. تو ابھی بھی وہ کافی زیادہ ریلیکٹنٹ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ پورا اس کا آرمڈ جو بریگیڈز ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو آئی ڈی ایف نے لسٹ بھی دی، اس میں کافی زیادہ افراد جو تھے وہ ان کی آرمڈ بریگیڈ کے تھے. تو اٹ مینس کہ حماس جو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے، اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو اسٹیٹمنٹ بھی دینی پڑی کہ کیجویلٹی بہت ہے، وی آر پیئنگ اے ویری ہیوی پرائس. کہ ہم اس کی کتنی ہے ابھی کیجویلٹی فگر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ دوبارہ بتا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیجویلٹی فگر کیا آ رہا ہے اسرائیلی فورسز کا؟ ایکچولی ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ڈی ایف کافی شروع میں بھی ریلیکٹنٹ تھا کہ وہ اپنی کیجویلٹی ظاہر کریں، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد ویسی مورال کافی ڈاؤن تھا. تو اب ایشو یہ ہو رہا ہے کہ حماس نے ویڈیوز ریلیز کرنا شروع کر دی. تو اب آئی ڈی ایف پہ آٹومیٹیکلی پریشر آ گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے. اور وہ اب کیا کر رہا ہے کہ انیشلی تو انہوں نے 12 کا 15 کا فگر دے دیا، اب وہ ڈیلی کے حساب سے اس میں 1-2 ایڈیشن کر رہے ہیں. تو پروبیبلی یہ جو ڈیلی کے حساب سے بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کیجویلٹیز ہفتہ پہلے ہوئی ہوں یا اس سے بھی پہلے ہوئی ہوں. تو آئی ڈی ایف ایسا فگر نہیں دینا چاہ رہا ہے جس سے اس کا انٹرنل کانفلکٹ میں اور اضافہ ہو، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اچھا طلحہ، یہ بتائیے، ظاہر ہے کہ یہ فی الحال کلیئر تو بتائیں گے نہیں کہ ان کے یہاں کیا لاسز ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی حزب اللہ کا ذکر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے ان کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، ان کا ایک بڑا خطاب تھا، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں. حزب اللہ کے حوالے سے بتائیں کہ جو 2006 میں ان کی کیپیسٹی تھی اور اب ان کی کیپیسٹی ہم کیا جانتے ہیں؟ میرا خیال ہے آج بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ کوئی کافی زیادہ راکٹ فائر ہوا ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی، اسرائیل نے بھی جواب دیا ہے. یہ جو ناردرن فرنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے؟ اچھا، اس میں ناردرن فرنٹ جو ہے، اس پہ ایسکلیشن جو ہے، وہ ایسکلیشن لیڈر وہ اب ایسا نہیں ہوتا. اس کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بلٹ فائر کرتا ہے تو آپ بلٹ فائر کرتے ہیں، کوئی میزائل فائر کرتا ہے تو آپ میزائل فائر کرتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے، ایک پروسیجر ہے، یا اس کو ایسکلیشن لیڈر کہتے ہیں. تو اس پہ فالو کر رہے ہیں. اور حسن نصر اللہ کی جو سپیچ ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا آخری حصہ جو ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم جو ہے پہلے سے اس جنگ کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے اوپن ڈیکلیریشن نہیں دی. لیکن جو ان کی سپیچ کا آخری حصہ تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی امریکنز کو ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے ایڈریس یہ کیا ہے کہ آپ بیسیکلی اس پورے جینوسائیڈ کو فنڈ کر رہے ہیں، اور ہم ایک ریجنل وار نہیں چاہتے. لیکن اگر ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے اس میں شامل ہونے میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے یہ شروع ہوا ہے، اس کا جو ایریا آف انگیجمنٹ ہے آن دا لیبنان بارڈر، وہ بھی بڑھ رہا ہے. ابھی کل جو حزب اللہ نے راکٹس فائر کیے وہ تقریباً 2 کلومیٹر تک گئے. انیشلی جو ہے پہلے حزب اللہ صرف بارڈر
پوسٹ پہ اٹیکس کر رہا تھا. اسی طرح ایک نیا رول آف انگیجمنٹ حسن نصر اللہ نے انٹروڈیوس کرایا اسپیچ میں ہی. پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کہیں بھی اٹیک کرے گا تو ہم صرف ان کی ملٹری جو ٹارگٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے. لیکن اسپیچ میں حسن نصر اللہ نے کہا کہ اب سویلین کے بدلے سویلین رول ہے کہ اگر, اور ہم نے کل دیکھا کہ کل اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں لبنان میں ایک جرنلسٹ شہید ہوئی اور ساتھ ہی ان کی گاڑی میں ان کی 3 بیٹیاں تھیں, وہ چاروں شہید ہو گئے. جی. تو کل حزب اللہ نے پہلی دفعہ اسرائیل کی جو سیٹلمنٹس ہیں آن دا لبنان بارڈر اس کو سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا. تو یہ جو حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ رول آف انگیجمنٹ چینج کرنے کا, اسی طرح انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اور آپشنز آر آن دا ٹیبل. تو ان کیس, کیونکہ انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ہے ہاؤ دا سچویشن انفولڈز ان سائڈ غزہ, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے کافی حد تک ڈٹر کیا ہوا ہے IDF فورسز کو. بڑے کلیم آ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو ریئل بیٹل ہے ڈیپ ان سائڈ غزہ سٹی کے انٹر نہیں ہوا. ابھی بھی وہ باہر کے فرنٹس پہ ہے, بیت الحنون پہ ہے, بیت اللہ پہ ہے, اور نیچے ساؤدرن سائڈ پہ ہے. تو ابھی اگر اس بیٹل لائک ان سائڈ غزہ اگر سچویشن ایسکلیٹ ہوتی ہے, اگر IDF کوئی زیادہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حزب اللہ اور باقی جو فرنٹس ہیں وہ بھی شاید اس پہ کافی پریشر آئے کہ آپ اس پہ بھی انگیجمنٹ کریں. اچھا, پریشر کی آپ نے بات کی, تو پریشر دیکھیں, ایک تو اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو پچھلے 30 سالوں میں حزب اللہ ہیز گون فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, جو 30 سال پہلے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر شام پر بھی اب ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے, لبنان پر تو پہلے تھا ہی. تو ایک تو حسن نصر اللہ ظاہر ہے کہ اس کو پریزرو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کی زیادہ کیپیبلٹی تباہ ہو. لیکن جیسے یہ معاملہ بگڑتا جاتا ہے, پہلے بھی بگڑا ہوا ہے جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, تو انٹرنلی حسن نصر اللہ پر پریشر آئے گا اپنے ہی کمانڈرز, اپنے ہی فائٹرز سے کہ سر ہم نے مطلب کس لیے اسلحہ رکھا ہوا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ ہیں کتنے, ان کے پاس بندے کتنے ہیں 2006 کے مقابلے میں. اچھا, حزب اللہ کا جو ایسٹیمیٹڈ فگر ہے وہ ویری کرتا ہے. 2006 کے قریب یہ 10 سے 20 ہزار کے قریب تھا. بعد میں 2015 جب سیریا کی وار پیک پہ گئی تب یہ فگر 30 ہزار سے 50 ہزار کے قریب ہے. لیکن ابھی کچھ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ فائٹر جو حزب اللہ کے ہیں, اور اس میں سے 1 لاکھ ہیں, اور اس میں سے کچھ حصہ جو وہ ریزروز ہیں, اور اس میں سے میجورٹی وہ ہے جو بیٹل ہارڈن ہیں, جو شام میں لڑے ہیں, جو عراق میں لڑے ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں. تو حزب اللہ اس حساب سے, اسی طرح ان کی جو میزائل کی آرسنل ہے ٹوٹل, یہ 2006 کی نسبت اس وقت جو IDF کا اسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً اس وقت ان کے پاس 2 لاکھ کے قریب میزائل ہیں, جو حزب اللہ جس میں شارٹ رینج, لانگ رینج, بلیسٹک کروز سارے میزائل شامل ہیں. تو ان کیس اگر یہ ایسکلیشن بڑھتی ہے تو یہ حزب اللہ ڈیفینیٹلی اس کو یوز کرے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی انہوں نے اور اس میں ایڈیشن کی. جہاں تک بات ہے حزب اللہ کی انٹرنل ڈائنامکس کی, تو لبنان کی ایک جی وہ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں طلحہ کہ حزب اللہ کا ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن لبنان کا مطلب ہے کرسچن, سنی اور شیعہ, یہ جو موزیک ہے, اور اسی کی بنیاد پہ سول وار بھی ہوئی. تو حزب اللہ کو واک اوور تو نہیں مل سکتا, وہاں ریزینٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے اندرونی طور پہ؟ ویسے بھی معیشت اس کی تو برباد ہے. اچھا, ہم نے ریسنٹ ایئرس میں دیکھا ہے کہ حزب اللہ سارٹ آف ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے, ہائیبرڈ اسٹیٹ کی شکل میں لبنان میں آپریٹ کر رہی ہے, انلیس ملیٹنٹ گروپ اور آرمڈ گروپ. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جب اکنامک سینکشنز بڑھی اور اکنامک ٹرموائل بڑھا ہے تو انہوں نے آئل بھی امپورٹ کیا تھا ایران سے. اور حزب اللہ ریسنٹلی اسرائیل اور لبنان کی جو میری ٹائم ڈیل ہوئی ہے اس میں بھی حزب اللہ نے پہلی دفعہ اس پہ گو ایڈ کیا اور اس کو آن کیا. تو ہم حزب اللہ کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نیچر آف آپریشن ود ان لبنان, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لبنانی جو عوام ہے وہ اس کو ایز اے آرمڈ گروپ میں تو دیکھ رہی تھی, لیکن اس کی اوور آل کنٹریبیوشن ٹورڈز اکانومی اور پالیٹکس اس پہ کافی سوالات تھے. تو ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ نے کافی اپنی پالیسی میں چینج کیا گزشتہ کچھ سالوں میں. تو اب بیسیکلی 2 انٹرنل ڈائنامکس ہیں, ایک حزب اللہ کے اندر کا ڈائنامک ہے اور ایک جو عوام کا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کافی پول ہوئے جس میں majority of Lebanese opposed any military action by Hezbollah inside Gaza.
اور تو بیسکلی آپ کا بہت بہت شکریہ. بیسکلی حسن نصراللہ جو آپ کا سوال تھا نا اس کے لیے بگ ایکٹ ہے کہ وہ اسی لیے اس نے فل بلون اعلان نہیں کیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں, بٹ اٹ از کنٹینجنٹ کہ حماس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. انٹرسٹنگ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز گھوم پھر کر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی بن جاتے ہیں, جیسے حزب اللہ کا کیس ہے. چلیں وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو لے جاتے ہیں واشنگٹن, جہاں ایک لاکھوں لوگوں کا مظاہرہ ہوا ہے فلسطین کے حق میں. غزہ کے معاملے پر خطے میں عالمی سطح پر مطالبہ بڑھ رہا ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے, لیکن اسرائیل اس سے انکاری ہے. امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. امریکی وزیر خارجہ بلنکن 3 روزہ دورے پر تھے. وہ پہلے اسرائیل میں تھے, اس کے بعد غرب اردن گئے, فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی, جارڈن میں تھے, عراق میں تھے, اور پھر اب ترکی پہنچے ہیں. امریکہ کو یہ احساس ہے کہ اس وقت جو غم و غصہ ہے اس سے اس کی اپنے جو مفادات ہیں اور سیکیورٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. اس لیے یہ جو دورہ تھا اس میں کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے کہ جب وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملنے گئے تو ان کی بہت ہی ہائی لیول کی سیکیورٹی تھی. جب یہ عراق گئے تو رات کے اندھیرے میں گئے, اور اب وہ ترکی پہنچے ہیں. بلنکن صاحب کو اب عام طور پر ایک وار کرمنل کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طرح وہ بار بار اسرائیل کا دفاع کرتے ہیں, اس سے امریکہ کے خلاف ان کے خلاف بھی نفرت بڑھ رہی ہے. مجھے بلنکن صاحب کے اپنے بچوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے آج کل, اور وہ اس لیے کہ پچھلے روز ان کا ایک بیان آیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میں بچوں کی شکلیں دیکھتا ہوں, جو ویڈیوز دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میرے اپنے بچے ہیں, تو کوئی اس کے گھر کو چیک کرے کہ اس نے اپنے بچوں کو تو قتل نہیں کر دیا. ہاں, یہ بات انہوں نے عرب لیڈر سے بات کرتے ہوئے کی, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ جو رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عرب ملک ان کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو بے حسی ہے وہ ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے. ہمارے عرب اسٹریٹ پر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے, مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ابھی جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ان کو کافی مایوسی ہو رہی ہے. وہ جہاں بھی جا رہے ہیں, جو بھی وہ بات کر رہے ہیں. اردن کے وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو مغربی کنارے اور غزہ سے بے دخل کرنے کی بات کی گئی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا. اب ظاہر ہے کیونکہ اردن میں اتنی بڑی پاپولیشن ہے پر فلسطینیوں کی, تو ایسے بیانات دینے پڑتے ہیں. لیکن وہی آپ جو شو سے پہلے ہی آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا نا, اس کا مطلب ہے کہ بلنکن نے کہیں یہ اشارہ دیا ہوگا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں رکھ لیتے, ہم ادھر ادھر ان کو بکھا دیتے ہیں. اس وقت چل رہی ہے کاؤنٹر سپن یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں, چاہے وہ جینوسائڈ جو بائیڈن ہو, یا یہ جو پتھر والی آنکھوں والا بلنکن ہو, یا وہ جن کے جتنے بھی باقی ہیں سمینتھا پاورز, کملا ہیرس وغیرہ, تو ان کا یہ آ رہا ہے نہیں جی یہ جو ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, یہ جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, اور مطلب یہ ایسا کچھ ہے کہ آپ وسط کو گولیاں مار رہے ہیں, ہاں گولیاں چلا رہے ہیں وسط پر, اور میں یہاں پہ زاروں قطار رو رہا ہوں لیکن آپ کی گن کو بھی ری لوڈ کر رہا ہوں, آپ کو واپس دے رہا ہوں کہ یار بالکل بڑی افسوس کی بات ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک پیپر ٹریل کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے, تاکہ بعد میں یہ دیکھ سکیں کہ سر دیکھیں میں نے یہ تو ٹویٹ کی تھی نا سر, تو ایسا نہیں ہے. اندر جو باتیں چل رہی ہیں, اچھا اب یہ لیکس آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ میڈیا میں لیکس ڈالتے ہیں, تو لیکس کیا ہے کہ جی دیکھیں آپ کو نا مطلب ہم نے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں, ہم تو اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہماری بات ہی نہیں مان رہے. اب یہ کون پاگل کا بچہ ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ اگر بائیڈن اسے کہے کہ بیٹا رک جاؤ, وہ نہیں رکے گا. سر جتنے بھی بامز گر رہے ہیں وہ میڈ ان امریکہ ہی ہے نا. ہاں آپ کا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ ہے, آپ کے نیوکلیئر سبز وہاں پہ, آپ کے اسپیشل آپریشنز بھی آن دا گراؤنڈ ہیں. اور ایک اور سکوپ آیا ہے یو ایس میڈیا میں کہ بلنکن صاحب اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹس کو کہتے ہیں کہ یار اگر تم تھوڑا سا پاز کر دو نا تو وی ول بی ایبل ٹو بائی یو ٹائم, تاکہ آپ اپنی کارروائی ختم کر دو. دیکھو اچھا نہیں لگ رہا نا یار, ہماری بڑی لان تان ہو رہی ہے. اور جیسے ہی مظاہروں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آل کائنڈز آف پیپل, تو یہ پریشر بڑھ بھی رہا ہے. اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن کم از کم ان کو تھوڑی سی اپنی جملوں کو
ایڈٹ کرنا پڑے گا. نازش بروہی رائٹر ریسرچر اینالسٹ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور ہفتے کے روز وہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا, تقریباً کہا جا رہا ہے 3 سے 5 لاکھ لوگ. تو ان سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی اس مظاہرے میں شرکت کی, تو میری ان سے بات ہوئی, ان سے پوچھا کہ وہاں پر کیا مناظر دیکھے, کیا ایٹماسفیئر تھا اور کون کون سے طبقات کے لوگ وہاں پر موجود تھے. سنیے. واشنگٹن ڈی سی میں جو مظاہرہ ہوا تھا فلسطین کے لیے, اس میں میں پورے دن رات تک موجود تھی. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہاں پر ہر طرح کے لوگ تھے, مختلف ممالک سے جو تعلق جن کا ہے, جو واشنگٹن ڈی سی میں یا تو رہتے ہیں یا امریکہ کے مختلف شہروں سے جو آئے ہوئے تھے, کیونکہ پورے ملک سے یہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے تھے اس پروٹیسٹ کے لیے. اس میں نے دیکھا کہ سکھ جو برادری ہے وہ موجود تھی, وہ وہاں پر پانی بانٹ رہے تھے. میکسیکنز تھے, وہ کھانے پینے کے ٹاکوز بانٹ رہے تھے. برازیل سے جو لوگ جن کا تعلق ہے وہ ڈرمز لے کے آئے ہوئے تھے. کورینز وہاں پر موجود تھے, وہ نعرے بازی میں آگے تھے, اور فلپیناز بھی. کیوبنز آئے ہوئے تھے, ہر رنگ کے امریکی موجود تھے. ہیلتھ کیئر ورکرز یہاں پر تھے, امریکہ کے خود جو مختلف جنگوں میں جو لڑ چکے ہیں ویٹرنز ایسوسیشنز وہ موجود تھیں. میں نے اس طرح کی ڈائیورس بہت عرصے بعد پروٹیسٹ دیکھی, شاید ورلڈ سوشل فورم کے دنوں کے بعد. یہاں پر بہت ایک رواداری اور ہم آہنگی کا مظاہرہ ان لوگ نے کیا, اتحاد آپس میں نظر آ رہا تھا. مختلف لوگوں نے اپنے ریلیز نکالی, ان کے الگ الگ سٹیج موجود تھے, ہر طرح کے نعرے تھے. عربی میں تھوڑے تھے, تقریریں بھی تھیں, وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتا وہ زبان, مگر یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ان کی ایک باٹم لائن سارے مظاہرے میں جتنے بھی پروٹیسٹرز تھی وہ ایک تھی, وہ تھا سیز فائر ناؤ, کہ فوراً آپ یہ جنگ بازی روکیں اور سیز فائر ڈکلیئر کریں. اس دوران تھوڑے لوگوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کے نعروں میں ان کے شامل تھا کہ ملٹری فنڈنگ امریکہ روکے اسرائیل کے لیے. تھوڑے فری پیلسٹائن کی بات کر رہے تھے. تھوڑوں کے نعرے اور تقریروں میں تھا کہ آکوپیشن فوراً بند کی جائے, اینڈ دی آکوپیشن ناؤ. تھوڑے وار کرائمز کی بات کر رہے تھے, مگر سب کا بنیادی طور پر ایک جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی سیز فائر ناؤ. فلسطینی جو موجود تھے وہ خاندانوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے, وہ اپنے بچے, بہت سارے بچے وہاں پر تھے. بچے بھی تقریریں تو خیر نہیں, بچے جو ہیں نعروں میں بچے بھی شامل تھے. وہ جو ایک ان کا بہت مشہور گانا ہے انا دامی فلسطینی, محمد آصف کا, جو شاید عرب آئیڈل جیتے تھے, وہ گانا ریلی میں ہر جگہ پلے ہو رہا تھا. یہ میں نے دیکھا, تھوڑے روڈ کے ساتھ کونے میں بیٹھ کے رو بھی رہے تھے, ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی تھی. یہ بات ضرور تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل کے اپنی ایک سولیڈیرٹی کا جو مظاہرہ تھا اس سے شاید انہیں بہت توانائی مل رہی تھی. اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گی جوز کا, جوئش برادری ہے, یہودی جو ہیں, انہوں نے اس کو فرنٹ سے لیڈ کرا تھا, اس کی آرگنائزنگ میں موجود تھے, اس کی انہوں نے تقریریں الگ کی تھیں, ان کے سٹیج الگ موجود تھا, اور وہ بالکل آگے بڑھ کے انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اور ان کا ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ناٹ ان آر نیم, کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, وہ جو کر رہی ہے وہ ہمارے نام پر جائز بات نہیں ہے, اور ہماری جو گریف ہے اس کو ویپنائز نہ کیا جائے. ہمارا جو غم اور غصہ ہے, حماس نے جس طرح سے اٹیک کرا اسرائیل کے اوپر اور وہاں پر سویلینز کو نشانہ بنایا, اس پر ہمارا غم اور غصہ جائز ہے, مگر وہ استعمال نہ کیا جائے مزید لوگوں کے اوپر اس طرح کا تشدد کرنے کے لیے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے نام پر بالکل نہ کیا جائے, اور انہوں نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تھا. جی, تو یہ تو تھا امریکہ کا حال. جو اب تک میں نے جو سب سے بڑا مظاہرہ دیکھا ہے, لیکن وہ ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارٹا کا. اگر اس کی ویڈیو ہے تو ہم چلا دیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہاں پر, کتنے لوگ ہیں وہاں پر. اچھا, جرمنی ایک طرح سے فساد کی جڑ ہے اس کیس میں. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو اللیگل ہے, آپ فلسطین کا جھنڈا اب آپ لہرا نہیں سکتے. اور حال میں ایک ہم نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک بندہ روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور پولیس اس کو مار دیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ہے. آج دیکھیں وہاں پر کیا مناظر تھے.
اور یہاں پہ اگر اس کو آڈیو کے ساتھ سنے تو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ کہاں گیا؟ برلن؟ یہ برلن ہے. یہ برلن ہے. وہاں چڑھ کے اس نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا ہے. اسٹیچو ہے, نہیں اس کے ساتھ بندہ ہے, مجھے نہیں پتا یہ کہاں ہے, میں خیال اسٹیچو کے ٹاپ پر ہی ہے. میں نے یہ بھی ویڈیوز دیکھے کہ کسی بھی حالت میں لوگ آ رہے ہیں. جیسے ایک بندہ ہے, اس کو آکسیجن کا ٹینک لگی ہوئی ہے, ہی از اے پیراپلیجک, اور وہ بھی وہاں پر موجود ہے. چلو یہ تو یہ اس صاحب کو دیکھیں, اس صاحب کو دیکھیں. ہر قسم کے طبقے کے لوگ, ہر قسم کے لوگ. اگر آپ پرو اسرائیل ریلیز دیکھیں تو دودھ کی طرح سفید ہے. اچھا بس پھر ایک آخری پوائنٹ ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بات کی مغربی ممالک کی اور ان کے دارالحکومتوں کی. غازہ میں ابھی جو وزارت تعلیم ہے ان کے ایک بیان آیا ہے کہ ہم نے سکولز کو اب بند کر دیا ہے کیونکہ سارے ہمارے طالب علم شہید ہو گئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.